قومی سطح پر کس کی طرف دیکھیں گے؟ مسائل تو قومی سطح پر حل ہونے ہیں. وہ قومی سطح کے جو کیا جا سکتا ہے. قومی سطح کے جو مسائل ہیں وہ قومی سطح پر ہیں، وہ قومی حکومت کرے گی، نیشنل گورنمنٹ. جو پروونشل مسائل ہیں وہ پروونشل سطح پر. قومی سطح پر مسئلہ حل ہوگا تو سوورن ہوگی، اور آپ $40 بلین کے مقروض ہیں. جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، آپ مقامی سطح پر کیا کر سکیں گے؟ اشرف ہاشمی صاحب. میرا سوال جنرل صاحب یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، یہ کسی کی کریکٹر ایسی ہیں جو جہاں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. لوٹ آئیں ٹاپک کے اوپر بجائے ہٹے رہنے. ہمارا مسئلہ تو ہے وفاقیت اور پروونشل اٹانومی. میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو بہت مشکلوں کے ساتھ 1973 کے آئین میں طے کیا گیا. اس سے پہلے دا پروونشل کوانٹم آف اٹانومی کا کوئی تصور تھا، نہ اس پہ کبھی عمل ہوا. with the result that we dismemberment of Pakistan. اسی پروونشل کوانٹم آف اٹانومی. جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بیشتر کے رہنماؤں نے اس 73 کے آئین کو نیگوشیٹ کر کے کوانٹم آف پروونشل اٹانومی پہ ایگری کیا تھا. جس کنکرنٹ لسٹ پہ آج بلوچ صاحب اعتراض کر رہے ہیں، یہ ان کے لیڈر نے، خان عبدالولی خان اس وقت آپ کے لیڈر تھے، انہوں نے سائن کیے تھے اس کے اوپر، اور آئین بننے کے بعد ایک سائی آف ریلیف تھا. آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایک طے شدہ مسئلے کو، جو پروونشل کوانٹم آف اٹانومی جس پہ آدھ عمل ٹوٹ چکا تھا، اس سینسیٹیو مسئلے کو اس دور میں، جبکہ آپ کے ابھی کہا گیا کہ جو مینڈیٹ ہے آپ کے پاس، جو آپ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خلوص نیت ہے، دیانتداری ہے، لیکن اس کی سینکٹیٹی نہیں ہے، کیونکہ الیکٹڈ اسمبلیز پروونسز میں نہیں ہے جو اس کو اپروو کرے. آپ جتنا مرضی بہترین نظام لے آئیے، اگر وہ سینکشن نہیں ہے اس کے پیچھے عوام کی تائید کی، تو وہ بالکل پیپر ٹائیگر ہے، کچھ نہیں چلے گا. آپ اس مسئلے کو، جبکہ مسائل آپ کے سامنے دوسرے ہیں، اس مسئلے کو آپ کیوں چھیڑنا چاہتے ہیں؟ یہ مسئلہ طے ہے، اور اس مسئلے کو چھیڑنے سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ ابھی ایک لوگوں میں ابہام پایا جاتا ہے کہ یہ فوری طور پہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بات کی تھی کہ چھوٹے صوبوں میں کچھ بے چینی پائی جاتی ہے. کیا وہ بے چینی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ اس کو مکالمے کی شکل دی جائے؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے جنرل صاحب؟ جی یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی وقت یہ خیال آئے کہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ٹیکل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو سائڈ ٹریک کیا جائے. ہمارے اندازے میں اس مسئلے کو سائڈ ٹریک کیا جاتا ہے، اور اس میں بڑے ایکسٹریم پوائنٹس آف ویو ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو ہے واٹس دا پرابلم، پروونشل اٹانومی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں. دوسرے اینڈ آف دا اسپیکٹرم وہ ہے جو عبدالحی بلوچ صاحب نے ابھی ہائی لائٹ کیا. تو یہ جو اسپیکٹرم ہے، اس اسپیکٹرم میں ایک ریالٹی کہاں پر ہے؟ نیشنل کوہیژن اور اسٹیٹ انٹیگریٹی، یہ اس کے دائرے میں فیڈرلزم کے دائرے میں رہتے ہوئے پروونشل اٹانومی کے کیا خد و خال نکلنے چاہیے. اس پرابلم کو ہیڈ آن ٹیکل کرنا چاہیے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، اور جب ہٹتے رہیں گے تو پرابلم نہیں ختم ہوتی. اس کے لیے جنرل صاحب اگر میں ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ کنکرنٹ لسٹ کا صاحب یہ طے ہوا تھا، ملک صاحب بھی تشریف فرمائے، 10 سال کے بعد جو یہاں پہ جو عوام بیٹھی ہے، یہاں پہ عوام جو بیٹھی ہے تو یہ ہے، ان کو ذرا کرنے دیں. میر صاحب، میں نے دستخط نہیں کی. ہم نے بھی وہ کانسٹیٹیوشن میر صاحب کو کرنے کی بات ہو رہی ہے کنکرنٹ لسٹ ہے. دیکھیے میں نے میر صاحب کو کہا پلیز ایسے تو ایک منٹ پلیز آپ تشریف رکھیے. ختم ہو جانا چاہیے تھی، اور اس کے بعد گورنمنٹ ہیں جن کے پاس 2/3 میجورٹی تھی. وہ ملک صاحب والی بات ہے کہ جس وقت جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو اقتدار جو ہے اس کا ارتکاز اپنی ذات میں کرتی ہیں. تو اپنے جمہوری حکومتوں نے یہ 2/3 میجورٹی ہونے کے باوجود کنکرنٹ لسٹ کو ختم نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی اور دوبارہ جمہوریت کی بحالی کی، تو ملک صاحب کی خدمت میں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ انشور کرتا ہے 73 کا کانسٹیٹیوشن کہ اب دوبارہ جب انتخابات ہو جائیں تو اس کے بعد دوبارہ وہی پاور گیم جو ہے وہ نہیں چلے گی، اور دوبارہ اقتدار جو ہے وہ قائدین کرام جو ہے وہ اپنی ذات میں اس کو مرتکز نہیں کر لیں گے؟ مجھے جواب دینا. آپ کا خدشہ بالکل درست ہے کہ جب تک لیڈرشپ کا وہ کلچر جس پر وہ چلتے رہے ہیں آج تک، اور بدستور اس میں مطلع ہے، جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگا وہی گیم اسی طرح چلتی رہے گی. اور اس اسمبلی کو، اس پارلیمنٹ کو، پروونشل اسمبلی کو اپنے ذاتی مقاصد، اپنے ذاتی سیاسی عزائم کے لیے استعمال کریں گے.
اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اس سیاسی کلچر کو جس کی نشاندہی جناب قاضی صاحب نے کہی تھی کہ شروع سے لے کر آج تک سب نے اپنی ذات میں اپنے گروہ کے اندر تمام حکمرانی کے اختیارات مرتکز کرنے کو اپنا ایمان بنائے رکھا ہے اور اس سے وہ سارے تضادات پیدا ہوئے. حل اس کا عوامی جدوجہد، حل اس کا نہ فوجیوں کے ساتھ ہے نہ بیوروکریسی، نہ حل اس کا عوام کے ساتھ ہے. جب تک عوامی جدوجہد نہیں ہوگی نہ قومی طور پہ سوورنٹی ملے گی نہ صوبائی خود مختاری ملے گی. صوبائی خود مختاری اور صوبے کے اندر سب سے بڑی بات ہے، مثلا بلوچستان میں سوئی گیس پیدا ہوتا ہے، ان کو اس کا رائلٹی بھی نہیں ملتی، سوئی گیس بھی نہیں ملتا. صوبے سرحد میں بجلی کی وہ ہے، وہ ان کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا گیا. جو 90% آپ نے ہم سے زیادہ بات کی ہے، ہم نے اتنی بات نہیں کی جتنی آپ نے، اور ہر چیز میں ہم مداخلت کرتے ہیں. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کو بلوچستان کے عوام اپنے آپ کو چوتھے درجے کے شہری سمجھتے ہیں، تمام وسائل سے محروم ہے، امیر ترین قومی وحدت ہے بلوچستان. اب کیا کہا جائے جناب، ایک منصوبہ ہمارے پاس نہیں ہے. وفاق بولان میڈیکل کالج جو ہے 22 سال میں سے مکمل ہوا. جی دیکھیں نا، یہ میں ایک عرض کروں اگر آپ کی اجازت سے کہ شکایتوں کا فورم تو ہے نہیں، یہاں تو مسئلوں کے حل سامنے آئیں اگر تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا. اگر صرف مسئلے سامنے آئیں تو یہ مسئلے جو ہیں یہ سب کو عام طور پہ معلوم ہے. شکایات جن کا ذکر ہے یہ بہت سے فورم موجود ہیں، مگر یہاں پر ہم نے یہ اسی لیے کیا ہے کہ یہ پوری محفل منعقد کی ہے، مکالمہ کیا ہے تاکہ کانکریٹ سجیسشنز آئیں، اور جو اس سے زیادہ ڈیٹیل میں آنے ہیں وہ شاید لکھ کے بھی آ سکتے ہیں، مگر ایک مرتبہ یہ ڈائیلاگ، یہ مکالمہ شروع تو ہو. جن سب 90% جو ٹیکسز ہیں وہ مرکز کے پاس ہیں، 90% ٹیکسز، اور اس کو ٹیکسز کو اور اس کے نظام کو، اور جو صوبائی خود مختاری وہاں دی گئی ہے، جو صوبے کی لسٹ ہے، کنکرنٹ بھی صوبائی بھی، اس کی وزارتیں بھی مرکز میں ہیں. جی 71% ایک فگر ہے، 90% کی فگر نہیں ہے قاضی صاحب، مگر یہ کہ وہ بھی زیادہ ہے، اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. ایکسپینڈیچرز کی بھی بات ہے. تو یہ مسئلے جو ہیں یہ ان کو سامنے اگر کانکریٹ طریقے سے لایا جائے کہ کیا پرسنٹیج ہے، کیا طریقہ کار نکالا جائے، وہ پھر اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ عوام کو اختیار دیں. صوبوں میں آئی ٹی اور چیف سیکرٹری جو ہیں وہ بھی وفاق سے آتے ہیں سر، ان کی مرضی سے آئی ٹی اور چیف سیکرٹری. بلوچ صاحب ہم آڈینس کو بھی ساتھ ہم آڈینس کو اندر ڈسکشن میں لا سکتے ہیں، یعنی اس میں کیا ہے، وہ آپ ہی سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ نے جواب آپ ہی لوگوں سے سوال تو پوچھنے تو دیں. میر صاحب ایک سوال ہے جی قاضی حسین احمد صاحب سے. انہوں نے ایک طرح سے لوکل باڈیز اسکیم کی جو نقوی صاحب نے انٹروڈیوس کی ہے، تعریف کی ہے، لیکن قاضی صاحب کو ایک اعتراض ہے بہت بڑا عورتوں کی ریپرزنٹیشن 30% کوٹا پر. یہ جو اعتراض ہے شرعی ہے یا کوئی سوشل ہے یا سیاسی؟ ہماری جی دو اعتراضات ہیں. سپلیمنٹری سوال ہے، اس کے ساتھ ہی میں کہتا ہوں تاکہ اس کا جواب مل جائے، وہ یہ کہ یہ جو مقامی حکومت میں 33% نمائندگی دی گئی ہے یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے، لیکن جنرل نقوی صاحب ایک بہت خطرناک رجحان دوسرے مرحلے کے انتخابات میں دیکھا گیا ہے کہ سوابی کے ضلع میں 13 یونین کونسلوں میں باقاعدہ جرگے کے ذریعے وہاں کی تمام بڑی پارٹیوں میں، جس میں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، تحریک انصاف اور باقی وہاں کے علماء، انہوں نے معاہدے کیے ہیں. اور ان معاہدوں کی دو شکیں ہیں جو اسٹامپ پیپرز پہ ہیں، وہ جو اویلیبل ہیں، جو نیوز میڈیا کو ریلیز بھی کیے گئے ہیں، کہ ان یونین کونسلز میں خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں دیا جائے گا، اور جو عورتیں بلا مقابلہ منتخب ہو چکی ہیں ان کو ڈسٹرکٹ کونسل کے الیکشن میں ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دیا جائے گا. تو کیا پولیٹیکل پارٹیز اس کے بارے میں اپنا موقف واضح کریں گی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور NRB جو ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ اچھا، میں عرض کرتا ہوں، ہمارے دو اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض تو ہمارا یہ کہ غیر جماعتی کیوں. سب سے بڑا اعتراض ہمارے یہ بے سمت لوگ الیکٹ ہوں گے جن کو بڑی سرمایہ دار اور حکمران وہ اپنی مرضی کے مطابق ہانکیں گے. دوسرا اعتراض ہمارا یقیناً یہ ہے کہ لازمی جبری کوٹا کیوں رکھتے ہیں. کس ملک میں ہے 30%؟ USA کے سینٹ میں 11% نمائندگی ہے خواتین کی، جہاں کا معاشرہ بالکل مخلوط معاشرہ ہے. ہمارے اپنے اقدار ہیں، ہمارے ویلیوز ہیں. عابدہ حسین الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں عام سیٹ سے اور وہاں پہ الیکشن لڑتی. ہمارے ہاں بھی کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. خاتون ووٹ دے سکتی ہے، خاتون کھڑا ہو سکتی ہے، لیکن یہ جبر کے
ضرور ہی 30% ہو گیا. میرا گاؤں ہے مثلا زیارت کا صاحب کا میں رہنے والا ہوں, مجھے اپنے گاؤں کا پتہ ہے, وہاں پہ اس طرح کی یونین کونسل کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا جس میں وہاں 30% خواتین اس گاؤں کی اور وہ لوگ اکٹھے بیٹھ کر پنچایت کریں.